بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اپنے چینل برائٹ رنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی پی ایس سی اور ایم اے اسلامیات تقابل دھیان کے دوسرے لیکچر میں اہم سوالات آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پیپر میں سوالات آتے ہیں۔ ہم آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ سوال اور جواب بھی بتائیں گے، مگر سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کوشچن کس طریقے سے بورڈ والے چینج کر کے سالانہ امتحان 2020 میں یہ سوال اس طرح آیا ہے: دین کا کیا مفہوم ہے؟ دین کے مغربی اور اسلامی تصور کے مابین فرق واضح کرتے ہوئے تفصیلی نوٹ لکھیں۔ دوسرے سالانہ امتحان میں دین کا لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ مذہب کا اسلامی تصور قرآن اور سنت کی روشنی میں واضح کریں۔ اب یہ سوال دونوں مختلف ہیں، مگر ان کا جواب وہ ایک ہی ہے۔ دین کا لفظی معنی: دین ادیان کی جمع ہے۔ دین کے لفظی معنی اطاعت کرنا یا جھکنے کے ہیں۔ دین کا مفہوم: دین سے مراد ایسا کامل اور جامع نظام زندگی جس میں انسان اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ اور اطاعت تسلیم کر لے، یعنی اسلام ہی خدا کے نزدیک حقیقی دین ہے، ارشاد الہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک حقیقی دین اسلام ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام بحیثیت دین پسند کیا۔ مذہب کے لفظی معنی: مذہب کے لفظی معنی چلنے کا راستہ یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دین ایک ہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں جو حکم ہے اس کو اسی طرح ہی پورا کیا جاتا ہے یا سنت کے مطابق وہ کام طے کرتے ہیں، جبکہ مذہب میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ مذہب کا اصطلاحی مفہوم: وہ ضابطۂ حیات جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا میں کامیاب اور آخرت میں فلاح یاب ہو سکے۔ دین کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ مغربی یا سیکولر تصور: مغربی مفکرین نے مذہب کی تعریف ان الفاظ سے کی ہے۔ آپ لوگوں کی بک میں مغربی سیکولر تصور کے قول یہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ آپ بس 3 یاد کر لیں یا 4 یاد کر لیں، مگر صحیح یاد کر لیں تاکہ یہ پیپر میں آئے تو آپ کو آتے ہو۔ کا قول ہے: ہر فریضے کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے۔ ہر کا قول ہے: مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔ اور مارش کا قول ہے: مذہب انسان کے لیے افیون ہے۔ اس ٹاپک میں سے 2 نمبر کا مختصر کوشچن لازمی آتا ہے۔ لکھا ہوگا: ہر فریضے کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ آپ نے لکھنا ہے کاٹن، یا پھر اس طرح بھی دے سکتے ہیں: مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے شوگنہار۔ اسلام میں دین کے مترادف الفاظ: ملت، سبیل، شریعت، ہدایت، صراط۔ دین اور مذہب میں کمپیریزن یعنی موازنہ کرنا ہے۔ ایک خدا: دین میں ایک خدا کا تصور موجود ہے۔ اسلامی تصور کے مطابق کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اللہ خالق کل شیء۔ ترجمہ: اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا: خلق السماوات والارض بالحق وتعالى عما یشرکون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اس شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا یعنی واحد ہے۔ قرآن پاک میں خدائے واحد کا تصور یوں دیا گیا ہے:
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ترجمہ اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں ارشاد ہے، ترجمہ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا۔ مذہب، ایک سے زائد خدا۔ ہندوؤں کے ہاں تقریباً 33 کروڑ خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، جس میں سے 3 سب سے بڑے ہیں، برہما، وشنو اور شیو۔ ان میں سے ہر ایک مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ زرتشت مذہب میں 2 خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، ایک خیر اور دوسرا شر کا۔ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ تثلیث پایا جاتا ہے، یعنی ان کے ہاں 3 خداؤں کا تصور ہے، ایک روح القدس، اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے ہاں 3 خداؤں کا تصور موجود ہے۔ مکمل دین اسلام مکمل ذائب حیات کا تصور دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام ہی خدا کے نزدیک حقیقی دین ہے۔ دین میں کسی قسم کی نہ تبدیلی واقع ہوئی ہے اور نہ واقع ہو سکتی ہے۔ مذہب ترمیم پذیر۔ مذہب میں ہندوؤں کے مذہب میں 200 سال پہلے سنسار کرنے کا رواج تھا، یعنی وہ جب کسی کا مرد مر جاتا یا کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، جبکہ اب ختم ہو چکا ہے۔ مذہب میں حالات کے مطابق تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا دین کیا؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ دین خدا کی طرف سے بھیجے گئے احکامات کا نام ہے۔ دین ان ہدایات اور احکامات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے بھیجے، جس کی پیروی کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا ہندو مذہب کے مطابق کائنات کا خالق برہما ہے، یعنی انسان خود ہے۔ ہندوؤں کے ہاں برہما کا مقام سب سے بلند ہے اور وہ اسے خالق کائنات کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں تمام خدا ایک بت کی شکل میں موجود ہیں۔ موت اور حیات سے وابستہ دین صرف موت سے نہیں بلکہ زندگی سے بھی وابستہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مذہب کیا ہے؟ صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی سے وابستہ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا، یعنی اس سے حساب کتاب نہیں لیا جاتا، اس لیے مذہب میں موت کا تصور نہیں موجود۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو کس طرح اٹھایا جائے گا اور ان سے دوبارہ کس طرح حساب لیا جائے گا۔ نیت پر ثواب۔ دین اسلام میں نیت پر بھی ثواب ملتا ہے۔ مشہور حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نے نیت کر لی اور ابھی آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو تب بھی آپ کو اس نیت کا ثواب ملتا ہے، جبکہ مذہب میں عمل کا ثواب ملتا ہے، نیت کا کوئی دارومدار نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی کام نہ کر لے تب تک اس کا ثواب نہیں ملتا۔ توبہ پر گناہوں کی معافی۔ دین میں توبہ پر گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ جبکہ مذہب میں سزا واجب ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو لازمی سزا دی جاتی ہے۔ مذہب میں کسی قسم کی سزا پر معافی ممکن نہیں ہے۔ آپ کو قابل ادیان کے لیکچر دین اور مذہب میں فرق کے بارے میں کوئی مشکل ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ضرور رپلائی دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔